بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9th کلاس کی اردو کی جو چوتھی غزل ہے اس کی ایکسرسائز۔ عزیز طلبہ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ ایکسرسائز میں جو پہلا کوشچن ہے اور وہ سوالات کے مختصر جوابات ہیں اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے سوال نمبر 1 کی۔ پروین فنا سید کی غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1، شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش کیوں ہے؟ عزیز طلبہ یہ سوال ہے اور اس کا ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش اس لیے ہے کہ اسے یقین ہے کہ موجیں اسے ابھار کر پانی کی سطح پر لے آئیں گی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا کوشچن ہے یہاں پہ وہ ہے شاعرہ کس صورت میں ساحل کا تصور مٹانے کے لیے تیار ہے؟ تو اس طرح اس کا ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے شاعرہ کو اگر لب ساحل سے ساحل کے کنارے سے محبوب کی طرف سے ہلکا سا اشارہ بھی ہو جائے تو وہ ساحل کا تصور مٹانے کو تیار ہے۔ اس طرح اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا کوشچن ہے۔ تیسرے کوشچن میں وہ پوچھتے ہیں کہ شاعرہ کس حال میں ہر ظلم کو سہارنے کے لیے آمادہ ہے؟ تو جی طلبہ اس کا ہمارے پاس آنسر ہے شاعرہ کا محبوب اگر آداب جفا سے واقف ہو تو وہ ہر ظلم ہنس ہنس کر سہنے کو تیار ہے۔ اسی طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ایکسرسائز کا چوتھا جو کوشچن ہے ہمارے پہلے سوال کا چوتھا جو جز ہے وہ ہے شاعرہ کس صورتحال میں بصد شوق ظاہر کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی کہ کس صورتحال میں شاعرہ زہر پینے کے لیے وہ تیار ہے؟ تو اس کا عزیز طلبہ ہمارے پاس آنسر ہے شاعرہ کو اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والے ہر دکھ کے ساتھ زہر بھی گوارا ہے۔ یعنی کہ اگر محبوب کی طرف سے ملے تو پھر شاعرہ کو زہر بھی جو ہے وہ گوارا ہے۔ پانچواں جو جز ہے ہمارے پہلے سوال کا وہ ہے شاعرہ کس کے بھرم کھلنے کی بات کر رہی ہے؟ تو اس علاوہ اس کا ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے شاعرہ باغباں کی عنایت کا بھرم کھلنے کی بات کر رہی ہے۔ اسی علاوہ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف۔ ایکسرسائز کا دوسرا کوشچن ہے غزل کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم جو آپ کے پاس الف ہے میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں تاکہ درست مصرع ترتیب پا سکیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو کالم ہے یہ الف ہے اور یہ ہمارے پاس جو کالم ہے یہ بے ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ کالم الف کی جو ہے وہ مصروں کی نمبرنگ کر دی ہے۔ پہلے پہ 1 لکھ دیا ہے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5 اور پھر جو مصرع اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے کالم بے سے اس کو پھر وہی نمبر جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو اسی طرح پہلا ہمارے پاس مصرع ہے کاش طوفان میں آگے سفینے کو اتارا ہوتا، تو مصرع ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا مصرع ادھر ہے، آدھا مصرع جو ہے وہ ادھر ہے۔ تو کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، تو یہاں ہم 1 نمبر لکھیں گے یا پھر ہم ایسے لائن کھینچ دیں گے تو بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، جہاں پر جو ہے وہ دوسرا نمبر ہے۔ ادھر ہم نے دوسرا نمبر کا جو ہے وہ آدھا مصرع پڑھا ہے ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، تو ادھر 2 نمبر ہے تو یہاں پھر جو ہے وہ ہم 2 نمبر لکھ دیں گے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ، ادھر کا تیسرا نمبر یہاں پہ ہم تیسرا نمبر لگا دیں گے۔ آگے ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ ہے غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، تو یہاں پر جو ہے وہ 4 نمبر ہم لگا دیں گے، چوتھا نمبر یہاں آ جائے گا غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر۔ پانچواں اور آخری جو ہمارے پاس آدھا مصرع ہے وہ ہے تم پر اسرار فنا
راز بقا کھل جاتے. تو یہاں پر جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم 5واں نمبر جو ہے وہ لکھیں گے کیونکہ ادھر کا یہ 5واں نمبر ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ 5 لکھ دیں گے تو یہ مصرع بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا. تم پہ راز فنا تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے. عزیز طلبہ ہم بڑھتے ہیں تیسرے کوشچن کی طرف. تیسرا کوشچن ہے اس غزل میں ہم آواز الفاظ. کون سی الفاظ ہم آواز ہیں وہ نیچے انہوں نے دیے ہیں. اتارا، ابھارا، اشارہ، سہارا، گوارا، ہمارا، پکارا کے الفاظ. یہ جو عزیز طلبہ لفظ ہیں یہ ہم آواز الفاظ ہیں. انہوں نے آگے کہا ہے کہ یہ الفاظ کس طور پر استعمال ہوئے ہیں. یہ جو ہم آواز لفظ ہیں یہ غزل میں کس طور پر استعمال ہوئے. اس کا جواب عزیز طلبہ غزل میں ہم آواز الفاظ اتارا، ابھارا، اشارہ، سہارا، گوارا، ہمارا اور پکارا بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں. عزیز طلبہ غزل میں ان لفظوں کو بطور قافیہ استعمال کیا گیا ہے. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا کوشچن ہے. غزل میں مطلع کے دونوں مصروں اور اس کے بعد آنے والے ہر دوسرے مصرے میں وہ لفظ کیا ہیں جو منوعاً دہرایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ لفظ کیا ہے جو ویسے کا ویسا ہی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ہو بہو لکھا جاتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے. اسے اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے. عزیز طلبہ اس کا آنسر ہے غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو اصطلاح میں ردیف کہتے ہیں. یہ جو قافیہ کے بعد بار بار لفظ جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، ہو بہو لکھے جاتے ہیں یا ویسے کے ویسے ہی لکھے جاتے ہیں، ان کو اصطلاح میں ردیف کہتے ہیں. عزیز طلبہ ردیف کے لغوی معنی گھوڑے، اونٹ یا کسی اور سواری پر پیچھے بیٹھنے والا شخص کے ہیں. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. عزیز طلبہ یہ ہمارے پاس لفظ ہیں اور ہم نے ان لفظوں کے جو ہے وہ جملے بنانے ہیں. تو یہاں پر اضافی کام یہ ہوا ہے یا اضافی چیز یہ ہے کہ یہاں لفظوں کے معنی بھی ساتھ میں لکھ دیے گئے ہیں. پہلا لفظ ہے ساحل. ساحل کا معنی کنارہ ہے اور اس کا جملہ ہے ہم چھٹیاں منانے کے لیے ساحل سمندر پر گئے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ لفظ ہے طوفان یعنی طوفان. اس کے معنی ہے تیز ہوا. کل رات آنے والے طوفان نے کئی درخت گرا دیے. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے سفینہ. سفینہ کے معنی ہے کشتی. شاعر نے اپنے دل کو سفینہ اور آنسوؤں کو دریا قرار دیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے موجوں. موجوں کا معنی ہے لہروں. یعنی موج کی جمع ہے موجوں اور لہر کی جمع ہے لہروں. تو موج کے معنی لہر کے ہیں تو موجوں کے معنی لہروں. پختہ ارادے کے مالک لوگ. جملہ ہے پختہ ارادوں کے مالک لوگ موجوں سے نہیں گھبراتے. اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس اس سوال نمبر 5 کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے تصور. تصور کا معنی ہے خیال. تو جی طلبہ اس کا لیے ہم نے جو ہے وہ شعر لکھا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. تصور میں چلے آؤ دیدار تو کریں، تمنا تو تم سے ملنے کی پوری نہیں ہوتی. عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے. اس غزل کی درج ذیل تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. آگے عزیز طلبہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تراکیب ہیں اور ان کے یہ آگے ہم نے جملے جو ہے وہ بنائے ہیں اور تراکیب کے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے معنی بھی جو ہے وہ ساتھ میں درج کر دیے جائیں تاکہ لفظ کو سمجھنے میں آسانی رہے، لفظ ہمیں آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے. پہلی ترکیب ہے عزیز طلبہ لفظ ہے آداب جفا جس کے معنی ہے جفا کے آداب اور جملہ ہے آپ سے وفا کی کیا امید، تمہیں تو آداب جفا بھی نہیں آتے. اس کے بعد ہے عزیز طلبہ بصد شوق یعنی کہ خوشی یا خوشی کے ساتھ. اگر آپ خود پلاتے تو ہم زہر بھی بصد شوق پی لیتے. یعنی کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پلاتے تو پھر تو جو ہے وہ ہم زہر کو بھی جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ پی جاتے. اس کے بعد عزیز طلبہ عنایت کا بھرم یعنی مہربانی کا راز اور اس کا جملہ ہے
اگر آپ نظریں نہ چراتے تو محفل میں آپ کی عنایت کا بھرم کبھی نہ کھلتا۔ اس کے بعد ہے اسرار فنا، جس کا معنی ہے فنا کا راز۔ اسرار فنا سے آشنا لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ راز بقا، جس کا معنی ہے باقی ہونے کا راز، باقی رہنے کا راز۔ سینٹینس ہے عزیز طلبہ کامیاب لوگ اسرار فنا سے ہی راز بقا پاتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ 7 ہے۔ سوال نمبر 7 میں وہ کہتے ہیں اس غزل کے مطلع میں وہ کون سے 4 الفاظ ہیں جو متلازم یا گروہی الفاظ کہلا سکتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے اس غزل کے مطلع میں طوفان، سفینہ، موجیں اور ابھارنا متلازم یا گروہی الفاظ ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے کہ متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ تو عزیز طلبہ متن کے مطابق ہم نے یہ مصرعے جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ڈوب جاتا بھی تو ڈیش نے ابھارا ہوتا، تو یہاں خالی جگہ پہ ہم نے لکھا موجوں، تو ہمارا مصرعہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عزیز طلبہ ہم نے ہر ظلم کو ڈیش کے سہارا ہوتا، تو خالی جگہ پہ ڈیش میں ہم لکھیں گے ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر جو ہے مصرعہ ہے وہ ہے زہر بھی ہم کو ڈیش گوارا ہوتا، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ چوتھا جو مصرعہ ہے وہ ہے ایک بھی پھول جو ڈیش میں ہمارا ہوتا، ایک بھی پھول جو، اور خالی جگہ پہ آئے گا گلشن، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آخری ہمارے پاس مصرعہ تم نے ایک بار تو ڈیش کو پکارا ہوتا، خالی جگہ پہ آئے گا لفظ یزداں یعنی خدا تعالیٰ کی ذات، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد اس ایکسرسائز کا آخری جو کوشچن ہے وہ 9واں کوشچن ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس غزل کے ان شعروں کی تشریح لکھیں اور متعلقہ صنعت کے حوالہ بھی دیں، یعنی کہ جو صنعتیں اس میں استعمال ہوئی ہیں ان کے حوالے بھی دینے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اس سوال کے حوالے سے آپ جو ہے وہ جس ویڈیو میں ہم نے غزل کی تشریح کی ہے تو وہاں سے جو ہے اس کو دیکھیے گا، وہاں سے اس کو جو ہے وہ سماعت کیجیے گا۔ عزیز طلبہ آج کا ہمارا سبق یہ پروین فنا سید کی جو غزل ہے اس کی ایکسرسائز یہ ہوگی مکمل۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔